السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں 29ویں پارے کا 13واں رکوع پڑھنا ہے اور آج سے سورۃ المزمل اسٹارٹ ہونے والی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 73 نمبر کی سورہ ہے، مکیہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ آیاتہا، اس میں ٹوٹل 20 آیتیں ہیں۔ رکوعاتہا، اس میں بھی پہلی صورتوں کی طرح 2 رکوع ہے۔ بہت ہی آسان ہے۔ آج ہم ایک رکوع پڑھیں گے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ المزمل مکیہ۔ بہت سے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں۔ کیا غلطی کرتے ہیں؟ سورۃ المزمل پڑھتے ہیں، مزمل۔ آپ دیکھ سکتے ہیں زا کے اوپر بھی تشدید ہے، میم کو زا کے ساتھ ملا کر 2 بار پڑھنا پڑے گا۔ مزم، مزم، میم کو زا کے ساتھ، پھر زا کو دوسری میم کے ساتھ ملانا ہے۔ سورۃ المزمل مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ ملا کر پڑھیں گے تو یا ایہا المزمل قم اللیل، لام کے اوپر جو پیش ہے ملاتے وقت پڑھا جائے گا، اور جب رکنا ہے تو رکنے کے وقت وہی گرامر ہوگا جو ہم نے وقف کے گرامر آگے پڑھ لیے ہیں۔ لام کے اوپر پیش آیا ہے، لہٰذا رکنے کی حالت میں جزم بنائیں گے۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، 2 زبر ہے، الف مدہ بنائیں گے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ دھیان سے پڑھنا ہے، تو کو، پھر اس کے بعد اس قوف کو، پھر یہ قوف کو پور پڑھا جائے گا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر، الف کو نہیں پڑھیں گے، رو کو ڈائریکٹ سین سے ملائیں گے۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما۔ بہت پڑھنے میں پیاری سورہ لگ رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے لاسٹ میں سب جگہ پر لا، لا، ما ایسا آ رہا ہے، تو پڑھنے میں اور زیادہ انٹرسٹ ہو رہا ہے اور بھی زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ اور ویسے بھی قرآن پاک کا حسن ہے، اگر آپ سمجھ کر پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اگر میننگ کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے تو قرآن پاک پڑھنے میں اور لذت آئے گی، کبھی قرآن پاک چھوڑنے کا جی نہیں چاہے گا۔ یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا۔ اب یہاں پر آپ کو دھیان سے پڑھنا ہے۔ کیا دھیان سے پڑھنا ہے؟ فعصى فرعون، نون کے اوپر پیش ہے، پیش ہی پڑھنا ہے، اور لام کے اوپر زبر ہے، زبر ہی پڑھنا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر کیوں بتا دیا؟ اس لیے کہ اگر یہاں پر غلطی کریں گے، اس پیش کی جگہ پر زبر یا زبر کی جگہ پر پیش پڑھ دیں گے تو ترجمہ بہت ہی زیادہ بدل جائے گا۔ اگر نماز میں آپ غلط پڑھ لیں گے تو پوری نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں بہت سی جگہ ایسی بھی ہے کہ زبر زیر پیش کے بدلنے سے ترجمہ نہیں بدلتا ہے، ہلکا سا فرق آتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاوے ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ جگہ ایسی بھی ہے کہ جہاں پر
زبر زیر پیش کو غلط پڑھ لینے کی وجہ سے ترجمہ بدل جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ غلط ہو جاتا ہے. جیسے یہاں پر فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فرعون نے نافرمانی کی رسول کی، اور اگر ہم نے یہاں پر اعراب بدل دیا یعنی پیش کی جگہ پر زبر لگا دیا اور یہاں زبر کی جگہ پیش لگا دیا تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا رسول نے فرعون کی نافرمانی کی. نعوذ باللہ، بہت غلط ترجمہ ہو جاتا ہے، لہٰذا دھیان سے پڑھنا ہے. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 29ویں پارے کے 13 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے. آج کے رکوع میں ہم نے 19 آیتیں پڑھی اور یہ رکوع سورۃ المزمل کا پہلا رکوع تھا. بہت ہی آسان ہے. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دیں. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.